تحریک انصاف نے ایک دلچسپ قلع بازی کھائی ہے۔ ایک سال سے زائد عرصے تک امریکہ پر اپنی حکومت گرانے کا الزام لگانے، پاکستانی قوم میں امریکہ سے نفرت کا بیج بونے، حقیقی آزادی کا نعرہ لگانے اور ملک کی معاشی اور خارجہ پالیسی کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کے بعد اب تحریک انصاف اسی امریکہ سے بہتر تعلقات کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہے۔ امریکہ کو معاشی معاملات پر خود جا کر بریفنگ دے رہی ہے اور IMF سمیت تمام عالمی مالیاتی اداروں سے کیے گئے وعدوں پر عمل درآمد کی یقین دہانیاں کرا رہی ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ سے تعلقات کی بہتری کے لیے لابنگ اور PR فرمز کی خدمات حاصل کی گئی ہیں اور تحریک انصاف ہزاروں ڈالرز خرچ کر رہی ہے اور اس امریکی سفیر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور حکومت کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں، جسے کچھ ماہ پہلے خود تحریک انصاف نے وائسرائے قرار دیا تھا۔ PTI کے سینئر رہنما فواد چودھری گزشتہ 3 مہینوں میں 2 دفعہ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم سے ملاقات کر چکے ہیں۔ PTI کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی اور جنرل سیکرٹری اسد عمر رواں سال مارچ میں 2 دفعہ اسلام آباد میں یورپی اور غیر ملکی سفیروں اور سفارتکاروں سے ملاقاتیں کر چکے ہیں۔ خود عمران خان بھی 1 مارچ کو زمن پاک میں ایک امریکی وفد سے ملاقات کر چکے ہیں اور وہ اب بھی مسلسل امریکی قانون سازوں سے ٹیلی فون پر رابطے قائم کر رہے ہیں اور ان کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ PTI امریکہ مخالف نہیں ہے اور PTI کی لابنگ کے نتیجے میں امریکہ میں عمران خان کے حق میں سیاستدان آوازیں بھی اٹھا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، اب تو یہ معاملہ اس سے بھی آگے بڑھ چکا ہے کیونکہ حکومت سے جاتے جاتے عمران خان حقیقی آزادی اور غلامی سے نجات کا نعرہ لگا کر IMF سے کیا گیا اپنا ہی معاہدہ توڑ گئے تھے اور پیٹرول، ڈیزل اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا IMF سے وعدہ کر کے الٹا ان کی قیمتوں میں کمی کر گئے تھے اور ملک کی معیشت کو تہس نہس کر گئے تھے۔ اور سونے پر سہاگا یہ کہ جاتے جاتے IMF کے معاہدے کی ایک اور خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک اور ایمنسٹی اسکیم بھی دے گئے تھے، لیکن اب وہی تحریک انصاف امریکہ سے اپنا معاشی بحالی کا پلان شیئر کر رہی ہے اور انہیں یقین دلا رہی ہے کہ اگر انہیں دوبارہ حکومت ملی تو IMF کی شرائط کا احترام کیا جائے گا۔ اس حوالے سے صحافی رضوان شہزاد نے اپنی خبر میں لکھا ہے کہ تحریک انصاف نے امریکی انتظامیہ کے عہدیداروں کو یقین دلایا ہے کہ حکومت ملنے کی صورت میں وہ ریاست کی طرف سے عالمی مالیاتی اداروں اور ممالک سے کیے گئے وعدوں پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ خبر کے مطابق 2 ہفتے پہلے PTI کے حکام کی امریکی سفارت خانے کے اہلکاروں کے ساتھ ایک نشست ہوئی تاکہ PTI کا معاشی بحالی کا پلان شیئر کیا جا سکے اور یہ یقین دہانی بھی کرائی جا سکے کہ تحریک انصاف ورلڈ بینک، IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک وغیرہ کے ساتھ کام جاری رکھے گی۔ خبر کے مطابق تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما نے تصدیق کی ہے کہ تحریک انصاف امریکہ سے رابطے میں ہے۔ PTI کی معاشی ٹیم جس میں اسد عمر اور حماد اظہر بھی شامل ہیں، اس نے حال ہی میں اسلام آباد میں امریکی حکام سے PTI کی معاشی پالیسیوں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خبر کے مطابق یہ پروپوزل اس وقت نکالا گیا تھا جب تحریک انصاف نے امریکہ سے تعلقات بحال کرنے کی کوششیں شروع کر دی تھیں اور یہ یقین دہانی کرائی تھی کہ وہ مستقبل میں اپنا امریکہ مخالف بیانیہ چھوڑ دے گی۔ ابھی دلچسپ صورتحال ہے جس میں PTI امریکہ سے اپنا معاشی بحالی کا پلان شیئر کر رہی ہے اور یہ یقین دہانی کرا رہی ہے کہ وہ نہ صرف بہترین معاشی پلان بنا چکی ہے بلکہ IMF اور دیگر مالیاتی اداروں سمیت دوست ممالک کے ساتھ کیے گئے معاشی اگریمنٹس پر بھی قائم رہے گی۔ حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پاکستان آج جس بدترین معاشی بحران کا شکار ہے اس کا آغاز ہی PTI نے کیا تھا۔ PTI نے خود ہی IMF سے انتہائی سخت شرائط پر معاہدہ کیا، پیٹرولیم اور بجلی کی قیمتیں بڑھانے کی یقین دہانی کرائی۔ خود PTI کے وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے رہے کہ IMF سے معاہدے کے تحت قیمتیں بڑھانی پڑیں گی۔ ہمارے پروگرام میں بھی مانا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانا ناگزیر ہے۔ کئی چیزیں تو مجبوری میں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ دیکھو جی، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اگر ہم اٹھا کے یہ جو لگا رہے ہیں یہ پیٹرولیم لیوی، تو یہ تو اس لیے لگا رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے پچھلے یہ مارچ میں پیسے لے چکے ہیں ان سے، کئی چیزیں کہہ کے کہ یہ ہم کریں گے۔ حالیہ جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں بڑھی تو حکومت نے پاس آن نہیں کیا، PDL میں بھی کمی کی، سیلز ٹیکس بھی آپ نے بہت کم کر دیا ہے، تو یہ ظاہر ہے پولیٹیکلی تو پاپولسٹ ہے ڈیسیشن، مگر کیا اکنامیکلی پروڈنٹ بھی ہے؟ آپ کی بات جو ہے نا اس میں وزن ہے کہ اس طریقے سے ہم نہیں کر سکتے کہ یہ پیٹرولیم پرائسز آرٹیفیشلی لو رکھیں۔ اگر وہ بڑھ رہی ہیں تو ہمیں وہ پاس آن کرنی پڑیں گی۔ اس دفعہ ہم تھوڑا سا ہم نے پاپولسٹ ڈیسیژن ضرور لیا لیکن یہ زیادہ دیر چلے گا نہیں، تو یہ ہمارے پہ پریشر آئے گا۔ تو ابھی تو ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں رہے گی نا کہ اگر اس کو نہ کرنا پاس آن، تو وہ ہمیں اب کرنا پڑے گا۔ مگر پھر اس کے کچھ دن بعد گزشتہ سال فروری میں اپنی حکومت جاتی دیکھ کر عمران خان نے IMF کے معاہدے کی خلاف ورزی کر دی۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھانے کے بجائے مزید کم کر کے ایک ہی قیمت پر فریز کر دی، بجلی کی قیمت بھی کم کر دی اور اربوں روپے کی انفنڈڈ سبسڈی کا اعلان کر دیا۔ ہم 70 ارب روپے کی ہر مہینے سبسڈی دیتے ہیں، یعنی گورنمنٹ سبسڈائز کرتی ہے۔ اگر ہم یہ نہ کریں 70 ارب روپے کا، تو آج پاکستان کے اندر پٹرول ہو 220 روپے لیٹر کا۔ خوشخبری یہ سنانا چاہتا ہوں کہ بجائے 10 روپے بڑھانے کے 10 روپے پٹرول اور ڈیزل کو آج ہم کم کر رہے ہیں، 5 روپے یونٹ ہم بجلی کم کر رہے ہیں۔
اور پھر عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی اور ساتھ ہی ان کے اس فیصلے نے ملکی معیشت کو بھی سیاست کی نظر کر دیا. ملک پر ڈیفالٹ کے بادل منڈلانے لگے. نئی حکومت کے لیے IMF کا معاہدہ بحال کرانا سخت ترین چیلنج ثابت ہوا اور مشکل سیاسی فیصلوں میں تاخیر کر کے موجودہ حکومت نے بھی مزید نقصان پہنچایا. خود سابق وفاقی وزیر شیخ رشید یہ کہتے نظر آئے کہ عمران خان موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں. اور پھر بعد میں IMF کی کنٹری رپورٹ آئی اور اس رپورٹ میں تحریک انصاف کی حکومت کی طرف سے گزشتہ پروگرام ریویو کے بعد پروگرام کی شرائط پر عمل نہ کرنے پر سخت تنقید کی گئی اور پیٹرولیم مصنوعات پر سبسڈی کو معیشت کی خرابی کی وجہ قرار دیا گیا. گزشتہ سال ستمبر میں جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق گزشتہ مالی سال کے پہلے 6 ماہ میں یعنی جولائی سے دسمبر 2021 میں بجٹ پر IMF پروگرام کی شرائط کے مطابق عمل ہو رہا تھا اور حکومت پرائمری بجٹ سرپلس دینے میں بھی کامیاب رہی تھی. مگر پھر تیسرے کوارٹر میں یعنی کہ جنوری سے مارچ کے درمیان پروگرام ٹارگٹ مس ہونا شروع ہو گئے اور ایسے اعلانات کر دیے گئے کہ گزشتہ مالی سال کے ٹارگٹس کے لیے جو حکومت نے وعدے کیے تھے وہ متاثر ہو گئے. فروری 2022 کے آخر میں حکومت نے خرچوں میں 24% کا اضافہ کر دیا جس کی بڑی وجہ سبسڈیز کا اعلان تھا. تیل اور بجلی پر 4 ماہ کی سبسڈی کا اعلان کر دیا گیا. رپورٹ کے مطابق حالانکہ بڑھتی ہوئی درآمدات کی وجہ سے FBR کے ٹیکس ریونیو میں اضافہ ہوتا رہا مگر پیٹرولیم مصنوعات پر سیلز ٹیکس اور پیٹرولیم لیوی زیرو کرنے اور دیگر خرچوں میں اضافے سے گزشتہ مالی سال کے خسارے کا ٹارگٹ خطرے میں پڑ گیا اور پاکستان پر فائنینسنگ کے دباؤ میں بھی اضافہ ہو گیا. اور اسی کے ساتھ ساتھ فروری میں ایک آرڈیننس کے ذریعے انڈسٹری کے لیے ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کا بھی اعلان کر دیا گیا جو کہ IMF پروگرام میں حکومت کی طرف سے کیے گئے وعدوں کے خلاف تھا. اور فروری میں اعلان کیے گئے اس مہنگے پیکج کو ختم کرنے میں دیر کرنے سے حکومت کی فسکل کارکردگی پر اثر پڑا. یعنی واضح کہ عمران خان نے اپنی حکومت بچانے کے لیے ملک کی معیشت کو داؤ پر لگا دیا. موجودہ حکومت بھی کوئی بہتر معاشی کارکردگی نہیں دکھا سکی اور یہی وجہ ہے کہ آج پورا ملک تاریخی مہنگائی کا شکار ہے. اور آج تحریک انصاف امریکہ کو یقین دہانیاں کرا رہی ہے کہ اگر حکومت میں آئیں گے تو IMF کے ساتھ کام کریں گے. حالانکہ حکومت سے جاتے جاتے معاہدہ توڑ گئے تھے اور اب کہہ رہے ہیں کہ معاہدے کی شرائط پر عمل کریں گے. مگر المیہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف نے وفاق میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد بھی IMF کے ساتھ پاکستان کی ڈیل کو ناکام بنانے کی کوشش کی اور معیشت کو پھر داؤ پر لگایا. موجودہ حکومت نے پروگرام بحالی کے لیے IMF سے وعدہ کیا تھا کہ بجٹ خسارے اور پرائمری سرپلس کا ٹارگٹ پورا کریں گے اور اس کے لیے صوبے بجٹ سرپلس دیں گے. مگر گزشتہ سال اگست میں پہلے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ تیمور سلیم جھگڑا کا ایک خط سامنے آیا جس میں انہوں نے وفاقی حکومت سے کہا تھا کہ صوبائی حکومت سیلاب کی صورتحال کے باعث بجٹ سرپلس نہیں دے سکتی. پھر کچھ دن بعد یہ شواہد سامنے آ گئے کہ بجٹ سرپلس نہ دینے کے اعلان کے فیصلے کی وجہ سیلاب کی صورتحال نہیں بلکہ موجودہ حکومت کی IMF سے ڈیل ناکام بنانا تھی. کیونکہ اس وقت PTI کے سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ کے ساتھ آڈیو لیک سامنے آ گئی تھی. اس آڈیو میں شوکت ترین پنجاب اور خیبر پختونخوا کے وزرائے خزانہ سے کہہ رہے ہیں کہ وفاق کو خط لکھ کر IMF معاہدے پر عمل کرنے سے انکار کیا جائے. خط کی کاپی IMF کو بھی بھیجی جائے. فلڈز آئے ہیں انہوں نے پورے اس کا بیڑا غرق کر دیا ہے خیبر پختونخوا کا. تو ہمیں اس کو ریہیبلیٹیشن کے لیے بہت پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا. میں نے لغاری کو بھی کہہ دیا اس نے بھی یہی کہا کہ جی بہت ہمیں تو پیسے خرچ کرنے پڑیں گے. جیسے بلیک میلنگ ٹیکٹک پیسے تو کسی نے ویسے ہی نہیں چھوڑنے. میں نے تو نہیں چھوڑنے. آئی ڈونٹ نو لغاری نے چھوڑنے تو اس سے بھی نہیں چھڑوائیں گے نا آج. لیکن ہم نے کرنا یہ ہے نا کہ آج یہ خط لکھ کے اور وہ جو IMF والی جو ایسٹر ہے اس کو کاپی بھیج دیں گے نا تاکہ یہ ہے کہ پتہ تو چلے ہمارے سے عام ٹوسٹنگ کر کے جو پیسے رکھوا رہے تھے. اس کے علاوہ لیک ہونے والی دوسری آڈیو میں شوکت ترین نے پنجاب کے وزیر خزانہ محسن لغاری سے کہا کہ یہ جو IMF کو آپ نے کمٹمنٹ دی ہے آپ نے اب یہ کہہ دینا ہے کہ اب ہم یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر پائیں گے. شوکت ترین سے محسن لغاری نے سوال بھی کیا کہ اس سے ریاست کو نقصان تو نہیں ہوگا. تو اس پر شوکت ترین نے کہا کہ جس طرح ہمارے چیئرمین اور دیگر کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمیں مس ٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ایسا سین کریں گے کہ یہ نہ نظر آئے کہ ہم ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو جو IMF کو یہ 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دی ہے آپ سب نے سائن کر کے دی ہے. تو آپ نے ابھی کہہ دینا ہے کہ جناب والا جو ہم نے کمٹمنٹ دی تھی وہ فلڈ سے پہلے تھی. اب فلڈ پہ ہمیں بہت پیسے خرچ کرنا پڑیں گے تو اس لیے ہم آپ کو یہ بتا رہے ہیں ابھی سے کہ وی ول ناٹ بی ایبل ٹو آنر آر کمٹمنٹ. بالکل یہی لکھنا ہے آپ نے اور کچھ نہیں کرنا. اس سے ہماری اسٹیٹ کو تو نقصان نہیں ہوگا سر. میں would پاکستان ایز اے اسٹیٹ suffer because of this? Isn't the state suffering because of the way they are treating your chairman and everybody else? دیکھو یہ تو ضرور ہوگا کہ جو IMF کہے گا کہ جی عجیب پیسے کدھر سے پورے کریں گے. Can't stand on one side وہ ہمیں مسٹریٹ کر رہے ہیں اور ہم ان کو بالکل on the name of وہ بلیک میل کر رہے ہیں اسٹیٹ آپ ہمیں ہیلپ کریں تو ہم ان کو ہیلپ کرتے جائیں. تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو ایسا چیز کریں گے نا کہ جو ہم یہ نہ نظر آئے کہ ہم اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تحریک انصاف شوکت ترین کی آڈیو کا دفاع کرتی رہی. حالانکہ اس آڈیو سے یہ ثابت ہو رہا تھا
کہ تحریک انصاف ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت آخری لمحات میں IMF کے ساتھ معاہدے کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اپنی سیاست کو ملکی معیشت پر ترجیح دے رہی تھی۔